137 137 پہلی سے چوتھی آیت تک پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے۔ زبور 137 پہلی سے چوتھی آیت تک کلام خدا میں لکھا ہے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیہون کو یاد کر کے روئے، وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیہون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس میسج کو پہلے بھی سنا ہو، لیکن کلام جب بھی اترتا ہے تازگی کے ساتھ اترتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام جب بھی نازل ہوتا ہے تازہ کر دیتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھول کملا جاتا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، لیکن ہمارے خداوند کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ گزرے زمانہ میں جب ہم عہد عتیق میں سے پڑھتے ہیں، قوم بنی اسرائیل پر بہت سارے بادشاہوں نے حکومت کی، اور ابتدا میں دیکھیں تو جو 2 حصے ہمیں اسرائیل اور یہودا دکھائی دیتا ہے، ان دونوں پر ایک ہی بادشاہ حکومت کرتا ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے بعد دونوں جگہوں پر ندی کے اس پار اور ندی کے اس پار الگ الگ بادشاہ رہے۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا حزقیہ بادشاہ، جس کے متعلق کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے وہی کیا جو خدا کے پسندیدہ تھا۔ تمام عمر اس نے وہی کیا جو خدا کو پسند تھا، اور یہ بادشاہ اس دور میں بادشاہ مقرر ہوا جس دور میں قوم بنی اسرائیل بلکہ دونوں ہی علاقے بابل کے بادشاہ کی انڈر تھے، یعنی کہ یہ غلامی میں کہہ سکتے ہیں، کسی اور بادشاہ کی یہ سرپرستی میں تھے، اور تمام دنیا پر بابل کے بادشاہ نبوکد نظر کی حکومت تھی۔ اور اس دور میں یوں ہوتا تھا کہ تمام جزیروں کو، تمام ممالک کو فتح کر لیا جاتا تھا، لیکن ان کے بادشاہ کو رہنے دیا جاتا تھا، لیکن صرف یہ کیا جاتا تھا کہ وہ جتنا بھی ٹیکس جمع ہو اس کا ایک خاص حصہ مین بادشاہ جو تمام دنیا کا مالک ہے اس تک پہنچایا جا سکے۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی تھا، لیکن جب حزقیہ بادشاہ مقرر ہوا تو حزقیہ بادشاہ کلام خدا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھا ہے، اس نے وہی کیا جو خدا کو پسندیدہ تھا، یعنی کہ اس کی کار خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ایمان اچھا تھا، مضبوط تھا، تو اس نے ایک فیصلہ لیا، اس نے فیصلہ یہ لیا کہ ہم اس کو جزیہ نہیں دیں گے، ہم اس کو ٹیکس نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اس بادشاہ کو نہیں مانتے، ہم کسی اور بادشاہ کو مانتے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا ہمارا زور ہے، وہ ہماری قوت ہے، وہ ہماری شفر ہے،
بڑی مصر کی غلامی سے چھڑا لیا تھا، جس نے ہر طرح سے ہمیں مدد فراہم کی تھی، جو دن اور رات ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں، تو پھر ہم اس کے آگے کیوں جھکیں؟ ہم نہیں جھکیں گے، اور ہم خدا کے ایمان میں مضبوط رہ کر جزیہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہ جزیہ دینے سے انکار کے سبب سے وہ بادشاہ کیا کرنے ہیں، اور وہ بادشاہ یہودا میں پہنچا، کیونکہ یہ یہودا کا بادشاہ تھا، اور یہودا میں جا کر ان کو گھسیٹا، ان کو مارا، ان کی عورتوں کو ذلیل کیا، اور پھر ان کو گھسیٹ کر بابل کی طرف غلامی کے لیے لے گئے۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ جب یہ لوگ گھسیٹے گئے اور بابل کے اپنے شہر سے دور، اپنے فخر سے دور، اپنی حکومت سے دور، یہودا سے گھسیٹ کر بابل کی طرف لے جائے جا رہے تھے، اور جب یہ بابل کی ندی کے پاس پہنچے، سفر کر کے تھک گئے، تو آرام کرنے کا موقع ملا، بیٹھے۔ جب یہ بیٹھے تو ان لوگوں نے جو ان کو گھسیٹ کر لا رہے تھے کہا، اپنے خدا کا کوئی گیت سناؤ، کوئی خوشی کا نغمہ سناؤ، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس خدا کے ایمان میں رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ لیا، جب ہمیں گھسیٹا جا رہا تھا اس خدا نے کچھ نہیں کیا، جب ہمیں روندا جا رہا تھا اس خدا نے کچھ نہیں کیا، وہ چپ رہا، جب ہماری عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا وہ خدا چپ رہا۔ ہم اب پردیس میں اس خدا کا گیت کیسے گائیں؟ ہم پردیس میں، یہ شیطان کا حملہ ہے جو ہماری زندگیوں میں بھی آتا ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتا ہے، کیا تم اب بھی شکر گزاری کرو گے؟ جب تم مصیبت زدہ ہو، جب تم روندے گئے ہو، جب تم پست کیے گئے ہو، اب بھی تم اپنے خدا کی شکر گزاری کرو گے؟ اور یہ ایک شیطان کا ٹرک ہے جو وہ کرتا ہے، جو اس نے ایوب کے ساتھ بھی کیا۔ ایوب کے کلام میں جیسے ہی ہم ایوب کی کتاب کھولتے ہیں تو سب سے ابتدا ہی میں ملتا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کی حضوری میں جمع تھے، اور خدا ایک بندے کا پوچھتا ہے جس کا نام ایوب ہے کہ تو نے میرے بندے ایوب کو دیکھا ہے؟ نہ ایوب کا اکیلا پتا ہے، نہ ایوب کے پیچھے نہ پتا ہے، صرف ایک بات لکھی ہے، اوز کے علاقہ میں ایوب نامی ایک مرد تھا۔ اوز کون سا علاقہ ہے یہ اوز؟ دنیا کے نقشے میں ڈھونڈ لے، کسی ملک کا کبھی نام اوز نہیں رہا، کبھی بھی کسی ملک کا نام اوز نہیں رہا۔ پھر خدا اس اوز کے علاقے کی بات کر رہا ہے۔ یہ اوز کے علاقہ میں ایک مرد تھا، جانتے ہیں کہ اوز کون تھا؟ ابراہیم کا بھتیجا تھا۔ ابراہیم کا بھتیجا اوز تھا، جس کے نام ضبط کر کے اسے پکارا گیا ہے اوز کے علاقہ میں۔ میں اس بات کو بیان کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، ابراہیم موجود تھا، اسحاق پیدا ہو چکا تھا، اس کی قربانی کرنے کے سبب وہ ایماندار ہو چکا تھا جو اس نے خدا کی مرضی پوری کی، لیکن آسمانوں پر ایک بندے کا پوچھ رہا ہے خدا، جس کا ابراہیم کی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس نسل سے ہے جس میں سے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ نکل جا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے علاقہ کو چھوڑ دے۔ اسی علاقہ میں، اسی ناطے داروں میں ایک بندہ ہے ایوب، جس کے لیے خدا پوچھ رہا ہے،
میرے بندے کو جاننا ہے۔ ابراہیم کا نہیں پوچھا، ابراہیم دنیا میں موجود ہے۔ اسحاق کا نہیں پوچھا، اسحاق دنیا میں موجود ہے۔ خدا پوچھ رہا ہے ایوب کا۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ خدا شریعت بھی تیار کر رہا ہے، خدا مسیحت بھی تیار کر رہا ہے۔ ہاللیلویا! ایمان کے سبب سے خدا کسی کو اوپر یاد کر رہا ہے۔ ابراہیم موجود ہے، اسحاق موجود ہے، وہ لڑی جسے ہم خدا کی پسندیدہ کہتے ہیں، ایمانداروں کی کہتے ہیں، وہ موجود ہے، لیکن آسمانوں پر کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا! اور آزمانا کیا ہے؟ وہی آزمائش ہے۔ مصیبت میں کیا یہ تجھے یاد رکھے گا؟ گھسیٹے جانے کے بعد کیا یہ تجھے یاد رکھے گا؟ بچے مر جائیں گے پھر کیا یہ تجھے یاد رکھے گا؟ آج ہمارے لیے یہی ہے۔ ہم شکر گزاریاں تو کرتے ہیں، نغمات بھی گاتے ہیں، ان کی طرح ہم کیا مصیبت میں آ کر کہتے ہیں کڑے خدا نے یاد دی ہے۔ اور جب مجھے گھسیٹا گیا خدا چپ تھا۔ جس خدا کے لیے میں نے یہ فیصلہ لیا، تمام دنیا جزیہ دے رہی تھی، میں کیوں نہیں دیتا؟ میں منیا، میں زندہ خدا کو مانتا ہوں، میں کیوں نہیں؟ سب دے رہے ہیں، میں نہیں دوں گا، میرا خدا زندہ ہے۔ پھر بھی مجھے گھسیٹا ہے، میں کیسے خوشی کے گیت گاؤں؟ خوشی کے گیت شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری خوشی میں ہوتی ہے نا۔ ان کے کہا گیا شیطان ہمیں ٹیمپر کرتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، اسی طرح یہ ٹیمپر کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا میں مصیبت میں بھی خوش ہوں؟ کیا تنگی میں بھی میں اپنے خدا پر ایمان رکھوں گا؟ کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جلا جائے؟ کون سی چیز؟ ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یا پھر جب میں گھسیٹا جاتا ہوں، یا جب مصیبتیں میرے اوپر پڑتی ہیں، یا جب میں تنگی میں پڑتا ہوں، یا جب میرے ہاتھ پاؤں میں کچھ نہیں آتا، اس وقت میں خدا کو یاد رکھتا ہوں۔ کیا میں وہاں بھی خوشی سے گیت گا سکتا ہوں؟ میں للکار سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میرا خدا زندہ ہے۔ ہم پردیس میں کیسے گیت گائیں؟ ہم پردیس میں کیسے گیت گائیں؟ ایک اور بات لکھا ہے دوسری آیت، وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا۔ بھید کا درخت بے پھل درخت ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جھاڑ، ککر، اس ٹائپ کا درخت ہے، بے پھل درخت ہے، خود بخود اگنے والا درخت ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہم نے بھید کے درخت پر اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا۔ ہم نے بے پھل درختوں پر اپنی پھلدار چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ہم نے بے بنیاد چیز پر جو خود بخود ہو گئی ہے، اپنی بنیادی چیزوں کو ٹانگ دیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب ساز اور آواز مل گئے تو خدا کا ابر ٹھہر گیا، اور اس ابر کی تاب نہ لاتے ہوئے کائن بھی گر گئے۔ ہوا کیا تھا؟ ساز اور آواز ملے تھے۔ یہ ستار کیا کر سکتا ہے کہ یہ بھول گئے ہیں؟ یہ ستار جو انہوں نے ٹانگ دیے ہیں اس بے امیدی میں ہون کی ہوئے گا۔ یہ کہ یہ نہیں جانتے کہ انہی ستاروں کے بچنے کے سبب سے
دشمن بھاگ جاتا ہے. جب خدا نے آپ کو ہتھیار دیا ہے, خدا نے آپ کو ایک ہتھیار دیا ہے, اور ایک ہتھیار جنگ میں یوز ہوتا ہے. خدا نے ایک ہتھیار دیا ہے اور ہتھیار جنگ میں یوز ہوتا ہے, اور جنگ شروع ہو اور ہتھیار تم رکھ دو. مصیبت پڑی ہے تو خدا کہتا ہے دعا کر. مصیبت پڑی ہے تو خدا کہتا ہے تو اپنے ستاروں کو بچا, تو پرستش کر. تیری پرستش کے سبب سے میرا ابر وہاں ٹھہر جائے گا, میری حضوری وہاں آ جائے گی. اور تو نے اپنے گزاروں کو ٹانگ دیا ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوا. کلام خدا میں لکھا ہے جب یہ یہو کے پاس پہنچے تو خدا نے ان سے کیا کہا؟ چکر لگاؤ. روز ایک چکر لگاؤ اور واپس آ جاؤ. روز ایک یہو کے دیواروں کی طرف چکر لگاؤ اور واپس آ جاؤ. اور 7ویں دن 7 چکر لگاؤ. اور 7ویں چکر کے بعد کرنا کیا ہے؟ 7ویں چکر کے بعد کرنا کیا ہے؟ اور ان ستاروں کو بچانا ہے, زور سے للکارنا ہے, خدا کی حمد کرنی ہے. ہوا کچھ نہیں ہے, گرا کچھ نہیں ہے, ٹلا کچھ نہیں ہے. مصیبت وہاں کی وہاں موجود ہے. تو پہلے شکر کر, تو پہلے شکر گزاری کر. مصیبتیں میں گرا دوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ستار کو بچا, پھر میری قوت کا دیکھ. تو نے تو پہلے ہی اپنے ستاروں کو ٹانگ دیا. تو نے تو جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہتھیاروں کو ڈال دیا ہے. شیطان حملہ کر رہا ہے, مصیبتیں آ رہی ہیں, خاندان تباہ ہو رہے ہیں, لیکن دعا کوئی نہیں. ہتھیار نہیں یوز کرتا, رکھ دیتا. میں دعا کرتا ہوں خدا کر دے کام, کر دے کام, کر دے کام سر. پھر کچھ دن گزر دن میں کہنا نہیں ہونا. میں نے خود ڈیسائیڈ کر لیا ہے نہیں ہونا. خدا کی مرضی ہے. جب تو روندا جائے گا, جب تو گھسیٹا جائے گا, جب تو سخت مصیبت میں ہوگا, جب تجھے لگے گا دنیا کی کوئی چیز اس بات کو نہیں کر سکتی, پھر میں کروں گا, تو جانے گا کہ تیرا خدا زندہ ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اسی اس گل تو پہلے ہی ٹھیک ہے, ہو گیا. تو روندا گیا, میں نے کچھ نہیں کیا. تو گھسیٹا گیا, میں چپ رہا. تجھے مارا گیا, میں خاموش رہا. لیکن جب ستار بجانے کی بات آئی تو تو نے نہیں بجایا. جب دعا کرنے کی بات آئی تو تو نے نہیں کی. آج خدا آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے, ہلا رہا ہے, آپ کو کسی خاص مقصد کی طرف لا رہا ہے. وہ اپنی مصیبتوں سے ڈر کر بھاگ مت جانا. اپنے برے حالاتوں کے سبب سے کہیں ٹھہر مت جانا. اگر تو امید رکھتا ہے کہ میں تیرا خدا زندہ ہوں, تو اس بات پر بھی امید رکھ کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں. ہاللیلویا. کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا نے آج کے کلام کے سبب سے آپ کو اور مضبوط